شالوم علیکم باروخ خشم، میں آپ کا بھائی پاسٹر سفیان بن یمین آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تورا اسٹڈی ٹی وی۔ آپ سب تورا اسٹڈی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی رائے اپنے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور دیں اور ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج کا ٹاپک ہے دا بک آف ہنوک۔ پچھلی بار ہم نے جناب پطرس رسول کے خط اور یہودا کے خط پر بات کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ان میں جو اقتباس استعمال کیے گئے ہیں وہ ہنوک کی کتاب سے ہیں۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ عید فصح کے دن جو مسیح مصلوب ہوئے اس روز بدھ کا دن تھا اور ہنوک کیلنڈر کے مطابق ہمیشہ پہلے مہینے کی 14 تاریخ اور بدھ کے روز ہوتی ہے۔ ہنوک کیلنڈر میں دن اور تاریخ فکس ہیں، ہمیشہ پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو بدھ ہوگا، اسی لیے مسیح بدھ کے روز مصلوب ہوئے اور اس دن پہلے مہینے کی 14 تاریخ تھی۔ آج ہم مزید نئے عہد میں سے کچھ ایسے حوالہ جات دیکھتے ہیں جو کہ ہنوک کی کتاب میں ویسی ہی تعلیم پائی گئی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اقتباس ہے۔ اس کتاب کو یہودی کینن سے نکالنے کا سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ استثنا 33 باب کی آیت نمبر 2 ہنوک کتاب میں نقل کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تورات سے کاپی شدہ ہے اور یہ ہنوک کی اپنی تحریر نہیں ہے۔ اس کتاب کے حامی اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تورا کے بہت سارے قوانین حمورابی کے قوانین سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ حمورابی یہوشوا ہمشیاہ سے قبل 1800 سال پہلے تھا۔ عزیزو، حمورابی کے قوانین جو ہیں وہ تورا سے بہت ملتے جلتے ہیں، سو لہٰذا یہودی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تورا جو ہے وہ تحریر ہونے سے پہلے مقدسین کے عمل کی صورت میں موجود تھی، کیونکہ یہوہ نے ان کو زبانی قوانین دیے تھے جس کو حمورابی نے کاپی کیا اور اپنی سلطنت کے قوانین بنائے۔ مقدسین کا چال چلن خدا کے کہنے کے مطابق تھا اور حمورابی نے اس چال چلن کو اپنی بادشاہت کے قوانین بنایا، اور بعد میں جب وہی قوانین یعنی وہ عمل جو مقدسین کو خدا دیتا رہا، خدا نے جب موسیٰ سے لکھوایا تو یہ تصور کیا گیا کہ یہ پہلے حمورابی کے پاس تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جناب موسیٰ نے جو تورا لکھی اس میں آپ بہت ساری ایسی باتیں دیکھتے ہیں جو کہ تورا لکھنے سے پہلے وہ باتیں آپ کو مقدسین میں نظر آتی ہیں، جیسا کہ قربانی، شبات اور میادین کا ذکر یعنی عیدوں کا ذکر۔ سو لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ تورا سے یہ نقل کیا گیا ہو، بلکہ یہ نبوت کی دہرائی ہے جو نبوت ہنوک نے اپنی کتاب کے پہلے باب میں کی۔ لہٰذا اس نبوت کو 2 جگہ پر دہرائی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلے استثنا 33 کی 2 میں، اور اس کے بعد ہم اس کو یہودا کے خط میں پڑھتے ہیں۔ یہودا کے خط میں یہ پیشن گوئی کچھ یوں مرقوم ہے۔ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہ گاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے۔ عزیزو، یہاں لاکھوں مقدسوں ترجمہ کمزور ہے، ٹھیک ترجمہ 10,000 مقدسوں ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کنگ جیمس ورژن۔ سو لہٰذا عزیزو، یہ پیشن گوئی دوبارہ سے یہوشوا ہمشیاہ کے لیے استعمال کی گئی۔ جیسے خدا کو سینہ پر آیا اور اس نے شریعت دی، ویسے ہی یہوشوا آسمان سے کوہ زیتون پر اترے گا اور اپنے مقدسوں کو لے لے گا۔ اس کتاب کو یہودی کینن سے خارج کرنے کا ایک بڑا سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے، جو لوگ اس کتاب کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو کینن سے اس لیے خارج کیا گیا کیونکہ یہودی یسوع المسیح کو مسیح نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ یہوشوا ہمشیاہ کی مخالفت کرتے اور اسے بالزبول کہتے تھے۔
جیسا کہ ہم آج کل اپنے ارد گرد بہت سے فرقوں کو دیکھتے ہیں اور ان فرقوں کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ یہوشوا کو مسیح نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ مسیح ابھی آئے گا۔ لہٰذا یہ کتاب یسوع علیہ مسیح کے حق میں یہ گواہی دیتی ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، کیونکہ جتنے بھی کام، عمل، گفتگو مسیح نے کی، رسولوں نے کی، وہ سب کی سب کتاب حنوک کے ساتھ بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ آج بھی یسایہ کی کتاب کے خلاف بہت سارا پروپوگنڈا آپ جوڈائزم کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ربی توویہ سنگر، ربی ڈینیل ایشور یہ کہتے ہیں کہ یسایہ میں جو مسیح کے لیے پیشن گوئیاں ہیں وہ دراصل اسرائیل کے لیے ہیں، اور یہودیوں میں بہت سارے فرقوں میں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ یسایہ کی کتاب بھی الہامی نہیں ہے، اس کو الہامی درجہ نہیں دیا جاتا۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یسایہ کی کتاب یسوع کو مسیح ثابت کرتی ہے، لہٰذا اسی لیے آج بھی یہودی یسایہ کی کتاب کے متعلق اپنے شکوک کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر وہ یسایہ کی کتاب کو ٹھیک طریقے سے ماننا شروع کر دیں تو انہیں یسوع کو مسیح ماننا پڑے گا اور اپنے مسیح کا انتظار روکنا پڑے گا۔ اسی طرح کا سلسلہ حنوک کی کتاب کے ساتھ کیا گیا، اور تیسری اور دوسری صدی کے درمیان اس کو کینن سے خارج کر دیا گیا۔ اب ہم حنوک کی کتاب اور مسیح کی تعلیم کو بھانپتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنی مطابقت ہے۔ سب سے پہلا متی 22 باب آیت نمبر 30 میں یوں لکھا ہے، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوں گی، بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے، مگر مردوں کے جی اٹھنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا، کیا تم نے وہ نہیں پڑھا؟ ایسی ہی بات حنوک کی کتاب اس کے 50 باب کی آیت نمبر 4 میں یوں لکھی ہے، ان دنوں پہاڑ بھیڑوں کی طرح اچھل پڑیں گے اور پہاڑیاں دودھ کے ساتھ بنی ہوئی جوان بھیڑوں کی طرح چھلانگیں لگائیں گی، اور تمام راست باز لوگ آسمان کی بادشاہت میں فرشتے ہوں گے۔ نمبر 2، متی کی انجیل 5 باب آیت نمبر 5 میں یوں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ ایسا ہی بیان حنوک کی کتاب 5 باب کی آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، یہاں لکھا ہے، چنے ہوئے لوگ روشنی، خوشی اور امن کے مالک ہوں گے، اور وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ نمبر 3، یوحنا 5 باب آیت نمبر 22 میں یوں لکھا ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ اب حنوک کی کتاب اس کے 69 باب کی آیت نمبر 27 میں یوں لکھا ہے، ابن آدم کو عدالت کا بنیادی حصہ اس کے سپرد کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ حنوک کی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 68 ورس نمبر 39 بھی دیکھیں۔ نمبر 4، متی کی انجیل اس کا 19 باب آیت نمبر 28 میں یوں لکھا ہے، اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ اسی طرح حنوک کی کتاب اس کے 40 باب کی آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، وہ جو ابدی زندگی کے وارث ہوں گے۔ بارو خشم۔ نمبر 5، لوکا 6 باب آیت نمبر 24 میں لکھا ہے، مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ اسی طرح حنوک کی کتاب اس کے 94 باب کی آیت نمبر 8 اور 93 باب کی آیت نمبر 7 میں یوں لکھا ہے، تم پر افسوس ہے جو دولت مند ہو، کیونکہ تم نے اپنی دولت پر بھروسہ کیا ہے، لیکن تمہاری دولت سے تمہیں دور کر دیا جائے گا۔ حنوک کی کتاب کو اسی لیے کینن سے ہٹایا گیا کیونکہ نئے عہد کی بہت ساری تعلیم حنوک کتاب کے مطابق تھی اور اس کے ساتھ بہت زیادہ مطابقت رکھتی تھی، جو کہ مسیح کے بیان اور اس کے کام اور رسولوں کی تعلیم اور ان کے کام، بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو حنوک کتاب سے ثابت ہوتیں اور ویریفائی ہوتا کہ آنے والا مسیح یسوع ہی ہے۔ آج اسی لیے بہت سارے یہودی اور بہت سارے ایسے لوگ حنوک کی کتاب کو رد کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حنوک کی کتاب کو ماننے کا مطلب یسوع کو مسیح ماننا ہے۔ لہٰذا حنوک کی کتاب کو پڑھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں
اور آنے والے مسائل کو سمجھیں، پہچانیں اور اپنی زندگی کلام کے مطابق بسر کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گا اور آپ کے لیے مزید انفارمیشن لاؤں گا۔ ابھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نئے عہد میں حنوک کتاب کے مطابق ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سب کو شلوم علیکم۔